اس لیے خرۃ لوٹا کی وجہ بہتر ہے یہ کیا ہے قیمت وہ بھی سپارے اور چونکہ اصل ادا ہے تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ واجب کو حقی پر رد عین مقصودہ لوٹانا ہے اس پر رسم کا جو مقصودہ ہے وہ ان تغیرت اگر چیز کا دم ٹوٹا ہوا ہے بید الغاصب اور تغیر فاحشا اب وہ جو دم ٹوٹا ہے اس کا کیا ہوگا وہ یجب الزمان کے سبب جتنا نقصان اس نے کیا اس کا دم تھوڑا ہے اس کی قیمت دے گا بات سمجھ میں آئی وہی شوگر اس نے مجھ سے گندم کرتے اور اس کو پیس کر آٹا بنایا تو ادا کیا ہے کہ عین آٹا لوٹا دے اور قضا کیا ہے کہ قیمت لوٹائے امام شافعی فرماتے چونکہ ادا اصل ہے اس کی گندم یہ کیا لوٹائے گا وہ آٹا ہم کہتے ہیں کہ گندم کی قیمت لوٹائے گا امام شافعی پر دلیل ہے کہ چونکہ آٹے کا لوٹانا ادا ہے قیمت کا لوٹانا قضا ہے اور ادا اولا ہے قضا سے اس لیے وہ آٹا لوٹائے گا ہم کہتے ہیں ادا فقط ہے کہ وہ چیز اصلی صورت میں باقی ہو اور یہاں گندم کی شکل میں ہے یا وہ آٹا بن چکا والا لو غصب خلقتا اس نے غصب کیا گندم فتحناها اس کو پیسا اور ساجتا فبنا علیہا اچھا جی یا اس نے لکڑ غصب کیا اور اس کو چھت میں لگایا اچھا اور شاطر یا اس نے بکری غصب کی فذبحها اس کو ذبح کیا وشواها اور پکایا ابھی کایا بھی ہے اور عنبا یا انگور کی دانی غصب کی فعصرها اور ہندسا فزرعها زمین میں جو ہے بیج بویا ونبت الزرع نکان ذلك من كنز المالك عنده یہ امام شافعی کی نزدیک اصل مالک کا ہے کیونکہ یہ ادا ہے اور ہم کہتے ہیں جميع هذه الغاصب یہ ساری چیزیں اب غاصب کی ہو گئی آٹا غاصب کا ہے پکا ہوا گوشت غاصب کا ہے وہ جو فصل اگی ہوئی ہے مقصوبہ تخم سے وہ غاصب کا ہے ويجب عليه رد القيمة اور رد قیمت اگر کے قضا ہے لیکن یہاں ادا ممکن نہیں ہے وہ اصل چیز ختم ہو چکی ہے ہاں ولو غصب فضة اس نے مجھے چاندی کا اینٹ غصب کیا فضربها دراهم اس سے دراهم بنائے اور تبرا یا اس کی سونے کی ٹکڑی غصب کی فاتخذها دنانير اس سے اشتری بنائے یا شاطر فذبحها لیکن پکایا نہیں تھا نو لا ينقطع حق المالك في ذاته کیونکہ یہاں معمول بھی موجود حق اصل صورت میں موجود وكذلك اسی طرح اس نے مجھ سے غصب کیا خطنا ہوئی فغزل اس کا داغا بنایا یا غزلا داغا غصب کیا فنسجو اس کی روئی بنائی نو لا اس سے کپڑا بنایا نو لا ينقطع حق المالك في ظاهر الروایت کیونکہ یہاں چیز اصل صورت میں موجود ہے ويتفرع من هذا مسألة المضمونات مضمونات کا معنی کہ میں آپ سے کوئی چیز غصب کروں اور اس کی اصل شکل بگڑ جائے امام شافعی کہتے ہیں پھر بھی وہی چیز میں کو واپس کروں اور امام سے فرماتے ہیں کہ یہ صورت میں سی ولذا قال لو ظهر العبد المغصوب بعد ما اخذ المالك زمانه من الغاصب لو كان العبد ملكا للمالك والواجب على المالك رد ما اخذ من قيمة العبد ولذا قال لو ظهر العبد المغصوب بعد ما اخذ المالك زمانه من الغاصب لو كان العبد ملكا للمالك او الواجب على المالك رد ما اخذ من قيمته یہ عبارت ذرا پڑھو ولذا قال لو ظهر العبد بعد ما كان العبد والواجب على المالك بس سنو بھائی اصل ادا اور قضا میں ادا تو جب تک ادا پر عمل ممکن ہو تو قضا درست نہیں اب صورت مسئلہ کہ یہ ہے کوہاٹی نے مجھ سے یہ غلام غصب کیا میں نے عدالت میں رپورٹ دی عدالت نے کہا کہ غلام دو جب یہ گھر آئے تو غلام بہت چکا تھا تو اس صورت میں غاصب نے غلام کی قیمت مجھے دی بات ختم ہو گئی اس کے بعد وہ غلام ظاہر ہوا جب ظاہر ہوا تو قیمت تو قضا ہے
اور عبد کا لوٹانا ادا ہے اور ادا اولا ہے، لہذا غاصب مجھے غلام دے گا اور جو قیمت میں لے چکا ہوں اس کو واپس کرتا۔ غلام میرا ہے، کس نے غصب کیا؟ کوٹی نے، عدالت نے اس کو کہا غلام لوٹا لو، اس نے کہا میں لوٹاتا ہوں، گھر آیا غلام غائب۔ اس صورت میں غاصب کیا دے گا؟ قیمت، اور یہ قیمت ادا ہے یا قضا؟ قضا۔ اب قضا کر کے یہ زمان سے نکل گیا، بعد میں یہ غلام ظاہر ہوا، جب ظاہر ہوا تو مجھ سے وہ قضا پر عمل ہوگا یا اس کو فسخ کیا جائے گا؟ فسخ، وہ قیمت میں لوٹاؤں گا اور یہ عبد مجھے دے دے گا۔ وَلِذَا قَالَ لَوْ ظَهَرَ الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ، اگر عبد مغصوب جو بھاگا ہوا تھا وہ واپس آیا بعد ما أخذ المالك زمانه، بعد اس کی کہ میں نے زمان لیا تھا غاصب سے، نُكَانُ الْعَبْدُ مِلْكًا لِلْمَالِكِ، وہ غلام اب میرا ملک ہے، اول واجب علی المالک، اور میری پر واجب ہے رد ما أخذ من قیمت العبد، لوٹانا اس قیمت عبد کا جو میں لے چکا ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَأَمَّا الْقَضَاءُ، سنو بھائی، کامل ہے، ایک قضا قاصر ہے، ایک قضا شرعی ہے، اور یہ تین قسم اس لیے کہ قضا عبارت ہے اتیان بالمثل، اگر معمول بھی کا مثل صورتاً و مانن ہو اس کو قضا کامل کہتے ہیں، اور اگر معمول بھی کا مثل مانن ہو صورتاً نہ ہو اس کو قضا قاصر کہتے ہیں، اور اگر معمولی کا مثل صورتاً و مانن ہو لیکن شرعاً و شریعت نے کہا کہ اس کا مثل ہے، بات سمجھ میں، اس کو بھی کہتے ہیں قضا۔ لیکن پہلے جو قضا قاصر اور کامل ہے وہ قضا مفعول ہے، اور جو قضا شرعی ہے وہ قضا غیر مفعول ہے۔ میں نے آپ کی گندم ضائع کر دی اور بدلے میں آپ کو گندم دے دی، تو یہ گندم اس گندم کا مثل ہے صورتاً بھی اور مانن قیمتاً بھی، اس کو کہتے ہیں دا کامل۔ اگر میں نے آپ کی گندم جو ہے وہ ضائع کر دی اور پھر بازار سے گندم نہیں ملتی تھی، میں نے قیمت دے دی، تو یہ قیمت جو ہے مولوی صاحب یہ قضا قاصر ہے، لیکن ہے دونوں مفعول، ٹھیک ہے۔ اور قضا شرعی جو قضا غیر مفعول ہے، جس طرح ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے اور مقتول کی بدلے میں قصاص کی وجہ دیت دے دیتا ہے، یا روزہ نہیں رکھتا اور فدیہ دیتا ہے، تو فدیہ نہ مثل صورتان اور نہ مانن روزے کا نہ قتل کا، لیکن شریعت نے کہا، ٹھیک ہے۔ اور جس چیز کی نہ مثل شوری ہو نہ مانوی ہو نہ شرعی ہو تو مجھے صرف قضا اس کی نہیں ہے، بات آئی سمجھ؟ سنا۔ وَأَمَّا الْقَضَاءُ، اور اگرچہ قضا معقول ہے، فَنَوْعَانِ کامل و قاصر، کامل تسلیم مثل الواجب، تسلیم معمول بھی کی مثل کا وہ مثل جو صورتاً بھی مثل ہو مانن بھی ہو، کمن غصب قبیضہ حصۃ، میں نے آپ سے ایک ٹوکرا گندم کا بڑا ہوا غصب کیا، فاستہلکھا، اور اس کو میں نے ہلاک کر دیا، جو زمین قبیضہ حصۃ، میں ایک ٹوکرا گندم کا ضامن ہوں، تو جو گندم میں آپ کو دیتا ہوں یہ آپ کی گندم کا مثل ہے، صورتاً بھی شکل ایک جیسی ہے اور معنن بھی، دونوں کی قیمت برابر ہے۔ یکون المؤدى مثلا للاول، جو میں ادا کرتا ہوں یہ مثل ہے آپ کی گندم کا، صورتان و معنن، وکذلک الحکم فی جمیع المثلیات، اور یہی حکم ہے تمام مثلیات میں، تمام مثلیات میں۔ اس عنایت کے پاس مرغے کی 4 انڈے ہیں، کوٹی نے ان 4 انڈوں کو توڑ دیا، اس کے بدلے میں جو ہے وہ 4 انڈے دے دیتا ہے، تو یہ 4 انڈے جو ہے اس 4 انڈوں کی مثل ہے صورتاً بھی اور مانن بھی۔ وَأَمَّا الْقَاصِرُ، ارچہ قاصر ہے، فَهُوَ مَا، یہ وہ مثل ہے جو مماثل معمول بھی کا صورتاً نہ ہو، وَيُمَاثِلُ مَعْنَنَا، جیسی کوٹی اس سے دمبا غصب کرے اور ذبح کر کے کھا لے اور پھر اس کی بدلے میں قیمت ادا کرے، تو یہ قیمت قضا قاصر ہے کیونکہ یہ مثل شاط کا مانن ہے، شورتن نہیں، کمن غصب شاطن فہلکت زمین قیمتها، اور یہ قیمت مثل ہے شاط کا من حیث المعنی، کیونکہ وہ بھی ذوات القیم سے ہے، یہ قیمت بھی قیمت ہے، لا من حیث الصورت، بات سمجھ میں؟ اب کیا ہے کہ میں آپ کو گندم دے دوں، میں آپ کو
جب تک گندم ہوگی بازار میں تو مجھے فرض ہے کہ میں گندم ادا کروں. ہاں اگر گندم منقطع ہو جائے تو اس دن کی قیمت قضائے قاصر واجب ہوگی. اور چونکہ قضائے قاصر کی طرف ذہاب ہوتا ہے جبکہ قضائے کامل نہ ہو، تو آپ کی گندم جس دن میں نے ادا کی اس وقت اس کی قیمت ہے 10 روپے، اور جس دن منقطع ہو گئی اس دن اس کی قیمت ہے 20 روپے، تو میں آپ کو 10 نہیں دوں گا، 20 دوں گا، کیونکہ وہ وقت معتبر ہے جس وقت میں قضائے کامل کی ضرورت کی جاتی ہے. کس کی طرف؟ والاصل اور اصل جو ہے قضا کے اندر کامل ہے. وعلی ھذا اس اصل پر کہ اصل قضاء کامل ہے، بابا جی نے کہا اذا غصب مثلیا، میں نے اپنی غصب کی گندم جو مثلی ہے فہلک فی یدہ، جس دن ہلاک ہوا تھا اس دن اس کی قیمت 10 روپے ہے. وانقطع ذلک عن ایدی الناس، اور بازار سے گندم ختم ہو گئی، تو 1 ماہ کے بعد آپ نے میرے ساتھ خصومت کی، 1 ماہ کے بعد جو قیمت ہے وہ ادا کروں گا. تو زمینہ قیمت یوم القسمہ، کیوں؟ میں مکلف کا اتیان بالقضاء کامل کا، اور قضاء کامل سے میں عاجز ہوا ہوں یوم الخصومت. لأن العجز، کیونکہ غاصب کا عجز تسلیم مثل کامل سے ظاہر شود عند الخصومات، اما قبل الخصومت فلا عجز نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہ کہ اگرچہ گندم بازار سے ختم ہو چکی ہے لیکن امکان ہے کہ گندم ادبیرون رسی لتصور حصول گردم من کل وجہ. فاما ما لا مثل له لا صورتان ولا مانن، اگر ایک چیز کی مثل نہیں ہے نہ صورتان اور نہ مانن، قضا کامل بھی ممکن نہیں ہے، قضا قاصر بھی ممکن نہیں ہے، تو وہ محال لا يمكن ایجاب القضاء فیہ بالمثل. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ خواتین نے عنایت سے خر غصب کیا اور اس کے اوپر سوار ہو گیا اور کوہاٹ تک چلا گیا اور پھر خر کو واپس کیا، تو سواری کا زمان اس پر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منافع کا مثل نہیں ہے، نہ صورتان اور نہ مانن. صورتن تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ عارض ہے اذا وجد فتلاشا، اور مانن اس لیے نہیں ہے کہ مانا عبارت ہے قیمت سے، اور قیمت اعیان ہے اور رکوب جو ہے وہ اعراض ہے. ولہذا جس کا مثل صورت المانا نہ ہو وہ ساقط ہے، اس کی قضا نہیں ہے. قلنا ان المنافع، خر کی سواری لا پوشمان بالاطلاق مضمون نہیں ہے اگر انسان حاصل کرے. لأن ایجاب زمان، کیونکہ غاصب پر زمان کا واجب کرنا بالمثل متعذر ہے. تو کسی نے کہا کہ قیمت تو کہتے وہ ایجاب بالعین كذلك، اور ایجاب بالقیمت بھی اس طرح ہے کیونکہ عین مماثل نہیں ہے منفعت رکوب کا. لا صورتا ولا مانا، اس کی مثال کما اذا غصب عبدان، خواتین عنایت سے غلام قتل کیا فاستخدمه الشعرات، اور 1 مہینے تک خدمت لے لی اور پھر غلام واپس کر دیا، تو خدمت کا زمان اس پر نہیں ہے. یا اوزارن، اس نے اس کا گھر غصب کیا اور 1 ماہ تک سکونت اختیار کی پھر گھر واپس کیا، تو سکونت کا زمان نہیں ہے. فسکن فی اشعارا ثم رد المقصوب الى المالک، پھر مقصوب کو مالک کی طرف لوٹایا. لا یجب علیہ زمان المنافع خلافا للشافعی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ عبد کی خدمت اور غلام کی سکونت کا، گھر کی سکونت کا کرایہ. تو ہمارے نزدیک بقی الاسم حکم لہو، بس صرف گناہ میں اس کا حکم باقی ہے، خدا کے ہاں مجرم ہے. وانتقل جزاؤہ الی دار آخرت، دنیا میں ثواب میں. ولہذا قلنا، ولہذا اس سودا کے ساتھ کوٹی کا نکاح ہوا، سودا کے ساتھ کوٹی کا نکاح ہوا. عنایت نے اور مرید صاحب نے قاضی کے سامنے شہادت دے دی کہ ہمارے سامنے اس نے اس کو 3 طلاق دی ہے، تو قاضی شہادت سننے کا حکم بھی تفریق کرے گا، اس نے حکم بھی تفریق کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اور بعد میں گواہوں نے کہا ہم نے جھوٹ بولا تھا، تو اس کا جو بزعہ ظاہر ہوا ہے اس کا زمان گواہوں پر ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے نہیں ہے، کیونکہ بزعہ منافع میں سے ہے اور منافع مضمون بالحالات نہیں ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ولہذا المعنی، جس کا مثل صورت المعنی نہیں ہے اس کا زمان نہیں ہے. لا تضمن منافع البضع، مضمون نہیں ہے منافع بضعی کا بھی شہادت باطلہ، وہ شہادت باطلہ جو طلاق پر ہوئی ہے. ولا بقتل منکوحۃ الغیر،
کوٹی کی یہ بیگم ہے، یہ سودا، عنایت نے اس کو قتل کر دیا، تو قتل کرنے کی وجہ سے اس کی منافع وضع ختم ہو گئے، لیکن ان پر زمان نہیں ہے، کیونکہ منافع وضع متقوم نہیں ہے، نہ صورتن اور نہ مانن اور نہ زمان ہے بسبب قتل منکوہ غیر کی، ولا بالوتی، ولا اس آدمی کی یہ بیوی ہے اور وتی نے اس کے ساتھ وتی کر دی، اس وتی کی وجہ سے اس پر زمان نہیں ہے، کیونکہ یہ استنفاء بالوضع ہے اور منافع وضعی کی مضمون نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں عند اللہ گناہگار ہے۔ یہ مثال اس کا پیش نہ کرو، کچھ نہ کچھ غیرت تو ہے نہیں، اچھا زیادہ ہے آدھی ہے، ولا بالوتی حتی لو وتیا، اگر وتی کرے کوہاٹی زوجت انسان رفیعہ اپنے مولا کی پوتی کو لا يحمل لزوجتها، وہ ضامن نہیں ہے زوج کا، الا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قضا کی دو قسم ہیں، ایک معقول ہے غیر معقول، قضاء معقول کی دو قسم ہیں، کامل اور فاسد۔ غیر معقول یہ ہے کہ ایک شے کے لیے نہ مثل صورتن ہے نہ معنی ہے، لیکن شرعان ہے، جیسے میں نے اس کو قتل کیا اور پھر صلح بالمال کیا، تو یہ مال قضا ہے اس کے دم کا، یہ مال دم کا نہ مثل صورتن، وہ انسان ہے سیف المخلوقات، اور یہ مال فکریہ ہے اور نہ ماننا، لیکن شریعت نے کہا تو ٹھیک ہے، یا قضا تھوڑا فدیہ، تو فدیہ تشبیہ کا نام ہے اور صوم تجویہ کا نام ہے، ولا مماثلۃ بینہما، لیکن شریعت نے کہہ دیا اس کو کہتے ہیں قضا غیر معقول، الا اذا ورد الشرع بالمثل، اگر وہ مماثل نہ ہو صورت نہ مانا تو وہ مثل ہوگا شرعان، ويجب قضاؤه بالمثل الشرعي نظيره فدیہ فی حق کوہٹی مثل الصوم ہے، اور دیت فی حق القتل خطأ مثل النفس المقتول ہے، حالانکہ مشابہت نہیں ہے درمیان صوم و فدیہ کی، درمیان دیت اور قتل مقتول کی۔ فصل فی النہی، اصل مسئلہ سے پہلے ایک خارجی تقریر سنو تاکہ اطلاقات سمجھ میں۔ افعال فارض دو قسم کے ہیں، ایک افعال حسی ہے اور ایک افعال شرعی ہے۔ افعال حسی اس کو کہتے ہیں کہ شریعت سے پہلے جو مانا تھا شریعت کے بعد اپنے معنی پر باقی ہے، یعنی ورود شریعت سے اس کے معنی میں تغییر تبدیل نہیں آئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ما لا يتغیر معناه بورود الشرع۔ افعال حسی وہ ہے کہ نزول شریعت سے ان کے معنی میں فرق نہ آیا ہو، جیسے زنا، زنا کا معنی قبل الاسلام بھی تھا سفک ماء محرم فی محل محرم، اور شریعت آنے کے بعد زنا کا یہی معنی ہے سفک ماء محرم فی محل محرم، تو زنا فعل شرعی ہے یا فعل حسی ہے؟ جیسی، اور ایک فعل شرعی ہے، فعل شرعی وہ ہے کہ ورود شریعت سے اس کے معنی میں تغییر و تبدیل آئی ہو، جیسا بیع اسلام سے پہلے مبادلۃ المال بالمال تھا، لیکن شریعت نے اس میں تغییر کی، مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، تو بیع جو ہے وہ افعال شرعیہ میں سے ہے یا افعال حسیہ میں سے؟ اب سنو، اس میں اتفاق ہے کہ اگر فعل حسی سے منع آئے تو وہ فعل حسی حرام بعینہ، جیسے زنا فعل حسی ہے اور لا تقربوا زنا میں نہیں آئی ہے، تو اس نہیں کے بعد یہ حرام لعینہ ہے یا لغیرہ ہے؟ لعینہ۔ اختلاف ہے افعال شرعیہ میں کہ افعال شرعیہ سے اگر منع آ جائے تو آیا وہ حرام لعینہ ہوگا یا لغیرہ؟ سید امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ بھی لعینہ ہے، اور ہمارے نزدیک وہ لغیرہ، جس طرح بیع فعل شرعیہ یا حسی، اور اس سے منع آیا ہے وقت اذان الجمعہ وسعوا وذروا البیع، کہ امام شافعی کے نزدیک بیع عند الاذان حرام لعینہ ہے، اور جب حرام لعینہ ہوا تو مفید لملک المشتری میں نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک اس میں حرمت لغیر آیا ہے جو ترک سرعہ ہے، ترک سائی ہے، تو مشتری جب لذاتی ہی ہے، تو عین اذان کے وقت اگر نکاح ہو جائے یا بیع ہو جائے تو وہ مفید ہے لملک الرقب و لملک البضع۔ امام شافعی کی نزدیک اذان جمعہ کے وقت نکاح نہیں ہے، وہ باتیں ہے، اور ہمارے نزدیک نکاح ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے حسی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ورود شرع سے کے معنی میں تبدیلی
نہ آئی ہو، جیسے زنا قبل شرع بھی تھا، سفک ماء محرم فی محل محرم، اور شریعت کی بات زنا کا وہی مفہوم ہے، سفک ماء حرام فی محل حرام، اور پہلی شریع وہ ہے کہ ورود شرع سے اس کے معنی میں تبدیلی آئی ہو، جیسے بیع قبل شرع تھا مبادلۃ المال بالمال، بات سمجھ میں، لیکن شریعت نے اس میں تبدیلی پیدا کی، مبادلۃ مال بمال بالتراضی، ٹھیک ہے، یہ تو تمہید ہے۔ اب اگر نہیں افعال کفریہ سے آ جائے تو ہمارے امام شافعی کی اتفاق ہے کہ وہ فعل شرعی حرام لے ذاتی بھی ہے، لعینی ہے، جیسے لا تقربوا الزنا، زنا کے لیے سیدھا لا کی نہیں آئی ہے تو اس لا کے بعد زنا حرام لعینی ہے، بات سمجھ میں آ جائے۔ اور بیع فعل شرعی ہے اور اس سے وقت ندا جو ہے وہ منع آیا ہے، وذر البیع، امام شافعی کی نزدیکی بھی حرام لعینی، اور نکاح وقت الاذان یہ بھی حرام لعینی ہے، تو نہ بیع مفید ہے ملک رقبی کا، نہ نکاح مفید ہے ملک بزری کا، اور ہمارے نزدیک نہیں افعال شرعیہ سے قبل غیری ہی پیدا کرتا تو مشروع رضی ہے، اور جب بیع عند الاذان مشروع رضی ہے تو یہ مفید ہے ملک رقبی کا، اور نکاح وقت الاذان جو ہے وہ مشروع رضی ہے تو وہ مفید ہے ملک بزری کا۔ سنو، النہی نوعان، نہیں دو قسم کی ہے، ایک نہیں ہے افعال حسیہ سے، افعال حسیہ کی تعریف میں نہیں کی، کالزنا یا وشرب الخمر یا والکذب یا والظلم، یہ تمام افعال حسیہ ہے، ان کی جو مفہومات شریعت سے پہلے تھے شریعت کے بعد ہے۔ دوسری نہیں ہے افعال شرعیہ سے، افعال شریعہ کی ورود شرع سے اس کے بارے میں تبدیلی آئی ہو، جیسے نہیں صوم سے فی یوم النحر، اسلام سے پہلے صوم کا معنی تھا امساک ولو آننا، لیکن شریعت نے کہا امساک من الفجر الى غروب الشمس، تو فجر اور غروب الشمس کا اضافہ کرو، اور اس پہلی شرعی سے من آیا ہے یوم النحر، من عصى يوم النار وقد من صام يوم النار وقد عصى والصوم، یا صلاۃ اسلام سے پہلے بمانا دعا کے تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد صلاۃ کا معنی بدل گیا ہے، ارکان مخصوصہ، بافعال مخصوصہ، بافعال مخصوصہ، اور اس پہلی شریعت سے منایا ہے اوقات مکروہہ میں، تو یہ قبیل غیر کی ہے ہمارے نزدیک کا، لذا مشروع ہے۔ یا بیع الدرہم بدرہم، بیع افعال شرعیہ میں سے جو اس کی معنی میں تغیر آئی، وہ حکم النوع الاول، حکم نوع اول کا، نوع اول کون سا؟ افعال حسیہ، ان یکون المنہی عنہ عین ما ورد علیہ النہی، کہ منہی عنہ ذات منہی کا ہوگا، ویکون عینہ قبیحا ولا یکون مشروعا اصلا، تو زنا میں مشروعیت کا امکان نہیں ہے، کذب میں نہیں ہے، ظلم میں نہیں ہے۔ اور حکم نوع ثانی کا بیع نکاح، وہ یہ کہ منہی عنہ غیر ما اضیف الیہ نہی، نہیں کا تعلق بیع کے ساتھ نہیں ہے، نہیں کا تعلق سب کے سارے کے ساتھ ہے، تو بیع مشروع رضی ہے، جو فیکون ہوا حسنا، بیع وقت النداء حسن بنفسه ہے، قبیح ہے لغیرہ ترک سعی کی وجہ سے، ویکون المباشر، جو بیع کرے گا عند الاذان وہ مرتکب حرام لغیر کا ہے، نہ کہ حرام لنفسه کا ہے، ولہذا قال اصحابنا، اور اس قانون پر کہ نہیں افعال شرعیہ سے قبل عینی نہیں چاہتا، قبل غیری چاہتا ہے، اور وہ فعل مشروع بذاتی ہی جائز ہے، تو احناف کہتے ہیں کہ نہیں افعال شرعیہ سے تقرر جواز افعال شرعیہ، بات سمجھ میں آئی؟ تقریرها کا مراد یہ ہے کہ ان تصرف وہ فعل شرعی بعد نہیں آنے کے بعد یبقى مشروعا کما کانا، جیسے نہیں سے پہلے تھا، اور وجہ یہ ہے کہ اگر بیع کل عدم ہو جائے، حرام نہیں ہو جائے، تو وہی معذور انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر انسان کو مکلف کیوں کیا جاتا ہے کہ بیع مت کرو؟ بیع تو ہے ہی نہیں، لأنه لو لم يكن مشروعا، اگر بیع وقت النداء مشروع نہ ہو نو كان العبد عاجزا، عبد عاجز ہوگا تحصیل بیع سے، اور اس وقت یہ نہیں عاجز کی ہوگی، وذلك من الشارع، اور نہیں عاجز کی شارع سے محال ہے، وہ بھی اس مشروعیت لذاتی سے فارغ، افعال
شرطی جدا ہو گئے الافعال الحسیہ حسیہ افعال حسیہ سے، کیونکہ افعال حسیہ نہیں کے بعد حرام بعینہا ہے اور افعال شریعہ نہیں کے بعد مشروع بعینہا ہے. لأنه لو كان عينها قبيحا، اگر اس کی عین قبیح ہے لأنه لو كان عينها، اگر افعال حسیہ کی ذات جو ہے وہ قبیح ہو جائے تو یہ مؤدی نہیں ہے نفی عاجز کو. لأنه بهذا الوصف لا يوجد العبد عن الفعل، پہلی حصی تو حس خارج میں موجود ہے، جب موجود ہے وصف کی ذات کی وجہ سے حرمت آ گئی تو وہ قادر ہے اس کے کرنے پر، نہ کرنے پر تو مکلف ہو سکتا ہے. وَيَتَفَرَّعُ، سنو بھائی، بیع پہلی حصی ہے یا شرعی؟ شرعی. اور امام شافعی کی نزدیک پہلی شرعی نہیں کے بعد حرام لعینی بھی ہے، تو بیع فاسد حرام لعینی. بیع فاسد یہ ہے کہ میں نے ان کو کہا یہ عینک میں نے 100 روپے کی بھیج دی، لیکن جمعرات کو میں مرکز جاتا ہوں، مجھے کتاب پڑھنی پڑتی ہے تو مجھے یہ دے دیا کرو. اس شرط کی وجہ سے یہ بیع فاسد ہے، اس سے منع آیا ہے. اس منع کی وجہ سے امام شافعی کہتے ہیں یہ باطل ہوا تو مفید للملک نہیں ہے، یہ مالک نہیں ہے. اور ہمارے نزدیک بیع فاسد سے منع آیا ہے اور ہے فعل شرعی، تو باوجود منع کی مشروع لذاتی ہے. جب مشروع لذاتی ہے تو بیع فاسد مفید ہے لملک مشتری. اور متفرع ہے اس پر حکم بیع فاسد کا، ہمارے نزدیک مفید ہے ملکی مشتری کا، ان کی نزدیک نہیں ہے. اور اجارہ فاسد کا ہمارے نزدیک مفید ہے ملکی المنافع، ان کی نزدیک نہیں ہے. والنظر بصوم یوم النحر، اس سے آیا ہے منع. اور صوم جو ہے فعل شرعی ہے تو ہمارے نزدیک مشروع ذاتی ہے، تو اگر کوئی نظر مانے گا تو اس پر صوم یوم النحر واجب ہوگا. البتہ عملاً روزہ نہیں رکھے گا، قضا کرے گا، اور ان کی نزدیک یہ غلط ہے. وجميع صور التصرفات، اور تمام صور افعال شرعیہ کا مع ورود النہی، تو ہم کہتے ہیں کہ بیع فاسد مفید ملکہ ہے عند القبض، جب مشتری قبض کرے. اعتبار اچھا جی بے اعتباری انہو بیع، اس لیے کہ یہ بیع ہے. اور یجب نقلہ، اس کا توڑنا قاضی پر واجب ہے کیونکہ اس میں حرمت لغیرہ ہے. بخلاف بس اب امام شافعی فرماتے ہیں کہ تمہارے نزدیک افعال شریعہ سے نہیں بھی آ جائے پھر بھی وہ کیا ہے؟ مشروع ہے. اعتراض کرتے ہیں کہ نکاح پہلی شرعی. نکاح کیوں؟ اسلام سے پہلے نکاح ایجاب قبول موقت کا نام تھا کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا 1 ماہ تک، شریعت نکاح ہے حرام ہے، نکاح محبت کرو، ٹھیک ہے. تو نکاح پہلی شرعی ہے. اور ایک نکاح سے منایا ہے مشرکات کے ساتھ، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، بات سمجھیں. اور فعل شرعی نہیں کے بعد مشروع ذاتی ہے، تو معلوم ہے کہ نکاح مشرکہ کے ساتھ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ جائز ہے. تو مصنف اس کا جواب دیتے ہیں یار فعل شرعی کے ساتھ، فعل شرعی نہیں کے بعد مشروع تب ہے کہ فعل شرعی مشروعیت کے ساتھ منافی نہ ہو. اور نکاح مشرکات کا سبب ہے، اور حل بزعام سبب ہے، اور حل اور مشرکات جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتے، تو یہ منافات ہے. اس لیے نکاح مشرکات کا فعل شرعی ہونے کے باوجود حرام بعینہا ہے، بخلاف نکاح مشرکات کی، اور بخلاف نکاح منکوحۃ الاب کی، اور بخلاف نکاح معتدۃ الغیر کی، اور بخلاف نکاح منکوحہ غیر کی، اور نکاح المحارم، اور نکاح بغیر شہود. یہ باوجود فعل شرعی ہونے کی جب میں نہ آیا تو یہ مشروع ذاتی نہیں ہے بلکہ حرام لعینی ہی ہے. کیوں؟ لأنہ موجب النکاح، کیونکہ مقتضا نکاح کا حل التصرف کہ حلال ہے بلغہ سے فائدہ اٹھانا، اور موجب نہیں کا حرمت التصرف کہ حرام ہے بلغہ سے فائدہ اٹھانا. بس حال الجمع بینہما، اس لیے ہم نے یہاں نہیں کو نفی پر عمل کیا، یعنی اللہ نے حرمت سابقہ کی خبر دے دی. اور اب کی موجب بیع کا ہے، موجب تو وہ منافی نہیں ہے حکم بیع کے. اس کے ساتھ حکم بیع کا کیا ہے؟ ملک مشتری، ملک مشتری کا. اب ہو سکتے ایک چیز پر آپ کا ملک ہو لیکن اس کی وسعت سے نہ اٹھانا جائز نہ. اب کی موجب بیع کا ہے وہ ثبوت ملک کی مشتری کا ہے، اور اب کی مقتضا نہیں کا ہے وہ حرمت کا.
ہوں